یزید نے امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے رفقائے کرام کے ساتھ جو کچھ کیا وہ بھی، اور آج اس کی روحانی اولاد جو ممبروں پر بیٹھ کر بک بک اعلانیہ طور پہ کرتے ہیں، مگر افسوس ہے کہ ملک اسلامی ہے مگر ان ملعونوں کو کوئی لگام دینے والا آج تک پیدا نہیں ہوا۔ تو جب کوئی حضور کا غلام اٹھ کر اپنا کام کر گزرتا ہے تو پھر ان کا شیطانی قانون حقیقت کے اندر آ جاتا ہے۔ کون ہوتے ہیں قانون کو ہاتھ کے اندر لینے والے؟ قبلہ، جیسے یزید کو قیامت کے دن سخت عذاب دیا جائے گا، اسی طرح جو بدبخت یہ بکے گا کہ یزید حق پر تھا، حسین پاک معاذ اللہ غلطی پر تھے، اس کو بھی یزید کے ساتھ ہی وہاں پر عذاب کے اندر مبتلا کیا جائے گا۔ یہ بڑا نازک مرحلہ ہے۔ آج سوشل میڈیا پر بیٹھ کر بک بک کرنا بڑی آسان ہے، یہ تو پتا چلے گا جب قبر کے اندر جائیں گے۔ آج ہر دوسرا چوتھا بچہ آ کر پوچھتا ہے وہ جی نیٹ پر ایک فلان بے ایمان بیٹھا ہوا وہ بڑی بک بک کرتا ہے، وہ کہتا ہے جی حسین پاک نے غلطی کی، حسین پاک غلط تھے، ان کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، یزید نے جو کیا صحیح کیا۔ بندہ اس کے گھر پہ ہلا بول کے نہ سب کو قتل کر کے کہہ دے جی میں نے جو کیا صحیح کیا، بتا اتفاق کرتا ہے میری بات کے ساتھ؟ تو اگر کوئی اتفاق نہ کرے تو سمجھ لینا کہ جناب والا اس کے ایمان کا خانہ خراب ہو چکا ہے۔ آج جس نے ایمان بچانا ہے نا، جس نے ایمان بچانا ہے وہ نیٹ سے ایمان نہ سیکھے، نیٹ سے اسلام نہ سیکھے۔ نیٹ سے اسلام کو جو سرچ کرے گا ایمان کا خانہ خراب کر بیٹھے گا، کیونکہ نیٹ ایک ایسی چیز ہے وہاں پر کافر بھی آتے ہیں، مسلمان بھی آتے ہیں، ہندو آتے ہیں، سکھ آتے ہیں، عیسائی آتے ہیں، ہر طرح کے لوگ وہاں پر آتے ہیں۔ وہاں پر تو کھلی چھٹی ہے، وہ تو یوں سمجھو کہ اندھیر نگری ہے، جس کا دل کرے وہاں پر آ کر جو مرضی بولنا شروع کر دے۔ انبیاء کی کوئی توہین کرے کوئی نہ روکنے والا ہوگا، کوئی صحابہ کی توہین کرے کوئی نہ روکنے والا ہوگا، کوئی اہل بیت کے خلاف بولے، کوئی ازواج رسول کے خلاف زبان کھولے، کوئی اللہ کے ولیوں کے بارے بولے، کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ جو کہے گا کہ اس پر جو کچھ ہو رہا ہے وہ صحیح ہو رہا ہے، خطرہ ہے کہ ایسا بندہ اپنا ایمان ضائع کر بیٹھے۔ اگر اسلام سیکھنا ہے تو ان علماء سے سیکھو جنہوں نے 1400 سال پہلے سے قربانیاں اسلام کو بچانے کے لیے دینا شروع کی ہے، اور آج تک وہ اپنی جانیں قربان کرتے چلے آ رہے ہیں، اور قیامت تک انشاءاللہ تعالی وہ اسی طرح اپنی قربانیاں دیتے چلے جائیں گے۔ ان کو علماء حق کہا جاتا ہے کہ جو تختہ دار پہ اگر کھڑے کر دیے جائیں تو وہاں پر بھی اپنا موقف تبدیل نہیں کرتے، اپنے موقف سے 1 انچ بھی پیچھے ہونا گوارا نہیں کرتے، بلکہ کیا ہوتا ہے وہ پھانسی کے تختے کے اوپر چڑھ کر وہ پھندا اپنی گردن میں ڈال کر جھول جانا یہ اپنے لیے آسان سمجھتے ہیں، اور اپنے موقف سے پیچھے ہٹ جانا اپنے لیے تباہی اور بربادی سمجھا کرتے ہیں۔ اسلام کو اگر بچایا ہے تو ایسے علماء نے بچایا، اور آئندہ بھی ایسے ہی علماء اسلام کے خیر خواہ اور اسلام کو بچانے والے اور اسلام کے صحیح جناب والا سپاہی اور صحیح مبلغ ہوں گے۔